ومن الاداء ما لا يجب الا بقدرت مؤثرہ، ادا کی ایک قسم وہ ہے جو قدرت ممکنہ سے واجب نہیں ہوتی بلکہ قدرت میسرہ ہی سے واجب ہوتی ہے، یعنی ایسی قدرت سے جس قدرت کے سبب مکلف آسانی سے اس مامور بھی کو ادا کر سکے۔ وہ صفت یسر کے ساتھ ادا ہوتی ہے، صفت عسر کے ساتھ نہیں۔ تو ادا کی ایک قسم وہ ہے جو ایسی قدرت ہی سے واجب ہوگی جو قدرت مکلف کو مؤدا کی ادائیگی میں آسانی فراہم کرے کہ آسانی کے ساتھ مکلف اس مؤدا کو ادا کر سکتا ہو، اس کے ادا کرنے میں اس کو حرج، مشقت، تنگی وغیرہ لاحق نہ ہو۔ وَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَى الْأُولَى بِدَرْجَةٍ، قدرت میسرہ، قدرت اولا یعنی قدرت ممکنہ سے ایک درجہ کیا ہے، وہ زائد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر غور کریں گے تو عسر کی صفت بظاہر پائی جاتی ہے اور یہاں سراسر کیا ہے، وہ یسر ہی ہے۔ بندہ محض مال کا مالک ہو جائے اس سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مال کیا ہو، نامی ہو، اس میں نمو کی قوت ہو، اس میں نمو کرے، وہ بھی نمو 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، پورا سال کرے، اور پورا سال نمو کرنے کے بعد پورا سال گزر گیا، وہ مال باقی ہے تب زکوٰۃ، پورا سال اس میں نمو ہوتا رہا، مگر جب سال پورا ہوا مال ہلاک ہو گیا تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ آسانی نہیں، کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے محض کھیت کا اگر کوئی مالک ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، اور نفس زراعت سے بھی وہ نہیں، اس میں عشر وغیرہ واجب ہوتا ہے جب تک کہ وہ پیداوار پیدا ہونے کے بعد موجود نہ رہے۔ اگر آفت سماوی سے وہ ہلاک ہو جائے تو اس میں اس میں عشر یا خراج وغیرہ واجب ہوتا ہے؟ نہیں واجب ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے بندے کو یہ یسر اور آسانی اور سہولت بخشی ہے کہ جب ان اوصاف کہ تم حامل بن جاؤ تو تمہارے اوپر عشر اور خراج کا کیا ہوتا ہے، وجوب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفرق ما بینہما، قدرت ممکنہ، قدرت ممثرہ، ان دونوں قدرتوں کے درمیان فرق یہ ہے ان بالثانیۃ تتغیر صفۃ الواجب، کی قدرت ثانیہ، قدرت میسرہ کے ذریعے واجب کی صفت ہی بدل جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب وہ صفت عسر نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے، صفت یسر ہے۔ واجب کی صفت عسر سے یسر کی طرف متغیر ہو جاتی ہے، فَيَصِيرُ سَمْحًا سَهْلًا، تو اب واجب بالقدرت المیسرہ، قدرت میسرہ کے ذریعے جو شے واجب ہوگی، سمحن وہ آسان ہوگی، سہل ہوگی، فَيُشْتَرَطُ دَوَامُهَا لِبَقَاءِ الْوَاجِب، تو اب مامور کے اوپر جو شے واجب ہوئی، مثلا زکوٰۃ واجب ہوئی، عشر واجب ہوا، خراج کا وجوب ہوا، اس واجب کے باقی رہنے کے لیے اس قدرت میسرہ کا دائمی ہونا شرط ہے۔ جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب باقی رہے گا، اگر قدرت منتفی ہو گئی تو واجب بھی اس کے ذمے باقی نہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجب یسر کی صفت کے ساتھ واجب ہوا ہے، تو اگر قدرت کے نہ ہوتے ہوئے اگر واجب ہو جائے تو اب وہ یسر سے عسر کی طرف تبدیل ہو جائے گا اور وہ قدرت میسرہ نہ کہلائے گی بلکہ قدرت معسرہ کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا
اس قدرت میسرہ کا ہمیشہ باقی رہنا شرط ہے واجب کے باقی رہنے کے لیے، لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجبا الا بتلك الصفة۔ حق سے مراد یہاں پر واجب ہے، اس لیے کہ واجب جب ایک صفت یسر کے ساتھ واجب ہوا ہے تو وہ واجب اس صفت یسر کے بغیر واجب نہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نہ رہے اور واجب ہو جائے تو اب یہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب نہ ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ واجب جب کسی صفت کے ساتھ واجب ہوا ہے اور وہ بھی صفت یسر، تو یہ واجب اس صفت کے بغیر ہوگا ہی نہیں، یعنی اس صفت ہی کے ساتھ کیا ہے وہ واجب رہے گا۔ وہ صفت کب پائی جائے گی؟ جب کہ وہ قدرت ہمیشہ کیا رہے؟ برقرار رہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی لیے، کس لیے کہ واجب کے بقا کے لیے قدرت کا دائمی ہونا شرط ہے، ہم نے یہ کہا یسقط الزکوٰۃ بہلاک النصاب والعشر بہلاک الخارج والخراج اذا استلم الزرع آفة لأن الشرع اوجب الاداء بصفة اليسر۔ ہم نے یہ کہا کہ زکوٰۃ ساقط ہو جایا کرتی ہے نصاب کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ نصاب جب ہلاک ہو گیا تو وہ قدرت جو ادا کو آسان کرنے والی تھی اب وہ قدرت کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ نصاب کے ہلاک ہو جانے کے بعد کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جائے تو وہ یسر کے اندر نہ ہوگا بلکہ عسر اور حرج و مشقت میں نہ پڑ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کیا زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے نصاب کے ہلاک ہونے کی وجہ سے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی جو شرط قدرت میسرہ تھی وہ قدرت میسرہ رہی ہی نہیں۔ والعشر، اور عشر بھی ساقط ہو جاتا ہے بہلاک الخارج۔ خارج کیا مطلب؟ یعنی زمین سے جو چیز خارج اور حاصل پیدا ہوتی ہے اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے، یہاں پر وہی کہیں گے کہ عشر واجب ہوا تھا قدرت میسرہ کے ذریعے، قدرت ممکنہ کے ذریعے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ قدرت میسرہ کے ذریعے نہیں بلکہ قدرت ممکنہ کے ذریعے ہوتا تو جیسے ہی اس نے زراعت کی تھی نفس زراعت ہی سے وہاں پر عشر کا وجوب ہو جانا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ صفت یسر کے ساتھ کیا ہے وہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے 10 حصے میں 9 حصے کیا رہیں؟ برقرار رہیں، اور اس کا ایک حصہ جو 10واں حصہ کہلاتا ہے وہی نہ ادا کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا تو اس کے اعتبار سے اس کا جز بھی کیا ہو جائے گا؟ جزء عشر ساقط ہو جائے گا اور باقی ہی سے نہ عشر کا تعلق رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ عشر خارج کے ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ والخراج، کیا مطلب؟ اسی طریقے سے خراج بھی ساقط ہو جایا کرتا ہے اذا استلم الزرع آفۃ۔ استلم استاصل، جب زراعت کو کسی آفت سماوی نے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ خراج قدرت میسرہ ہی کے ذریعے واجب ہے، اس لیے کہ خراج کے اندر یہ شرط ہے کہ مکلف زراعت پر بھی قادر ہو، پھر یہ کہ بارش کا نزول بھی ہوا ہو، کھیتی کے جو آلات اور اسباب ہیں وہ بھی فراہم ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھیت ہے کھیتی کی ہی نہیں، بات سمجھ رہے ہیں، یا کھیتی کی آفت سماوی نے کھیتی کو ہلاک کر دیا پھر بھی اس کے اوپر خراج واجب رہے، کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ صفت یسر نہ ہوتی بلکہ صفت عسر کہلاتی۔ اسی طرح عشر بھی خراج بھی ساقط ہو جاتا ہے اذا استلم الزرع، جب زراعت کو کسی آفت سماوی نے ہلاک کر دیا۔ لأن الشرع، یہ ساری چیزیں کیوں ساقط ہو جاتی ہیں؟ ہلاک نصاب یا ہلاک خارج یا استلام زرع بالآفا کی وجہ سے۔ لأن الشرع اوجب الاداء بصفت اليسر، اس لیے کہ شرع مطہر نے
واجب کی ادا کو واجب فرمایا ہے، ان میں سے ہر ایک کے اندر صفت یسر کے ساتھ۔ الا سے اس کو واضح کرتے ہیں، الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انہ خص الزکاۃ بالمال النامی الحولی، کہ زکوٰۃ صرف اسی مال کی ادا کی جائے گی جس مال کے اندر نمو ہو، اور نمو کے ساتھ ساتھ ایک سال پورا کا پورا اس کے اوپر گزر جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ بندے کو، مکلف کو یہ آسانی ہی تو بخشی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ محض مال نامی ہوتا، پورا سال نہ گزرتا یا سال گزرنے پر ہلاک ہو جاتا، پھر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی، تو یہاں پر یسر کہلاتا۔ بندہ حرج کے اندر، تنگی کے اندر، مشقت کے اندر، ضیق کے اندر پڑ جاتا۔ وہ فرماتے ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زکوٰۃ صرف اسی مال کے ساتھ خاص ہے جس میں نمو ہو اور حولی ہو، اس پر پورا ایک سال گزر جائے۔ والعشر اے خص العشر بالخارج حقیقتاً، اور عشر کو شارع نے خاص فرمایا ہے اسی چیز کے ساتھ جو حقیقت کے اعتبار سے کیا ہو، خارج کے اندر کیا ہو، حاصل اور پیدا ہو۔ تو اب یہ بھی یسر کی کیا ہے، دلیل ہے۔ لہذا نفس زراعت سے ہم نے بتایا تھا اس کے اوپر خراج ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفس زراعت کے ساتھ ساتھ زراعت کے بعد وہ شے خارج اس ارض مزروعہ سے خارج بھی ہوئی ہو، یعنی حقیقت کے اعتبار سے وہ خارج متحقق بھی ہو، ثابت اور موجود بھی ہو، اس کا وجود حقیقی بھی ہو، وہ خارج حقیقی بن جائے یا وہ موجود خارجی بن جائے گا، تب نہ اس کے اندر خراج کا یا عشر کا وجوب ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں عشر کو خاص فرمایا ہے اس شے کے ساتھ جو حقیقت کے اعتبار سے، وجود خارجی کے اعتبار سے کیا ہو، خارج میں موجود ہو۔ والخراج بتمکن من الزراعہ، اور خراج کو خاص فرمایا ہے کس کے ساتھ، تمکن من الزراعہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر خراج جو ہے صرف زمین کے رقبے کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ محض اس کا مالک ہو گیا۔ بات میں آگی فرماتے ہیں زراعت کے اوپر وہ کیا ہو گیا، قادر ہو گیا، اسے قدرت حاصل ہو گئی، تو اس کے اوپر خراج واجب ہو جائے گا۔ اگر یہاں پر محض رقبہ ارض کا مالک ہو جانے ہی سے خراج کا وجوب ہو جاتا، زراعت پر قدرت اسے حاصل نہ ہوتی، یہ یسر نہ رہتا بلکہ کیا کہلاتا، عسر کہلاتا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر، کہ اس نوع ثانی کے اندر واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت کا باقی رہنا، دائم رہنا یہ شرط ہے، اسی لیے ہم نے یہ کہا ان الحانس فی الیمین اذا ذهب ماله کفر بالصوم، لأن التخیر فی انواع التکفیر بالمال والنقل عنه الى الصوم للعجز فی الحال ما توهم القدرہ فيما يستقبل تيسيرا للأداء فكان من قبيل الزکوٰۃ۔ قسم کے کفارے میں آپ نے پڑھا ہے، یہ قسم کا کفارہ کیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ بعض میں آگی یہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، کہ تم جو ہے اس طریقے سے کیا ہے قسم کا کفارہ ادا کرو۔ رب العالمین نے اختیار دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اس کی استطاعت اپنے اندر نہ پاؤ، نہ غلام ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، نہ کپڑا تم پہنا سکتے انہیں، تو کیا ہے 3 دن لگاتار پے در پہ تم روزہ رکھ لو، تمہاری اس قسم کا کیا ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ رب العالمین نے اس کو اختیار بخشا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تم یہ کرو۔ یہ بھی دلیل کس چیز کی ہے، یہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ یہ قدرت میسرہ ہی کے ساتھ کیا ہے، واجب ہوئی ہے۔
تو اسی لیے ہم نے کہا کہ قسم توڑنے والے کا جب مال ہلاک ہو گیا، مال کیا ہو گیا؟ مال ہے ہی نہیں کہ غلام آزاد کرے، 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، جب اس کا مال ہلاک ہو گیا کفر بالصوم، تو وہ روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ لأن التخیر فی انواع التکفیر بالمال، اس لیے کہ تکفیر بالمال یعنی کفارہ مالیہ کی نوعوں میں اختیار بخشنا، یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ تکفیر بالمال کی نوعوں میں شارع کا مکلف کو اختیار بخشنا، وَالنَّقْلَ عَنْهُ إِلَى الصَّوْمِ لِلْعَجْزِ فِي الْحَالِ، اور مال ہلاک ہو جانے کی وجہ سے فی الحال، مال ہلاک ہو جانے کے سبب فی الحال تکفیر بالمال سے عاجزی کی سبب صوم کی طرف تکفیر بالمال سے انتقال کرنا، مع توہم القدرہ فیما یستقبل، جبکہ یہاں پر یہ امر موہوم ہے کہ مستقبل کے اندر اگرچہ فی الحال وہ مال کیا ہے؟ ہلاک ہے، معدوم ہے، مگر مستقبل کے اندر مال اسے حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں چند چیزوں پر آپ غور کریں، کیا کہ تکفیر بالمال کی نوعوں میں اختیار دینا، اور پھر فی الحال مال کے ہلاک ہو جانے کے سبب تکفیر بالمال سے عجز کے سبب تکفیر بالمال سے صوم کی طرف انتقال کا حکم دینا کہ تم روزہ رکھ لو، جبکہ یہاں پر یہ وہم ہے کہ مستقبل کے اندر اسے قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسیراً للادا، یہ ادائے کفارہ کی آسانی کے پیش نظر نہ ہے، ایک کفارے کی ادا کو کیا کرنا ہے؟ آسان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فَكَانَ مِن قَبِيلِ الزَّكَاةِ، تو اب یہ تکفیر بالمال بھی یہ ادائے زکوٰۃ ہی کے قبیل سے ہے، کہ جس طریقے سے وہ قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے، یہ بھی صفت یسر کے ساتھ قدرت میسرہ ہی کے ساتھ واجب ہے۔ اور جیسے وہاں پر واجب کے بقا کے لیے قدرت میسرہ کا باقی رہنا شرط ہے، جیسے وہاں مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، ایسے یہاں مال ہلاک ہو جائے تو مال کے ذریعے جو کفارہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور صوم کی طرف جو ہے وجوب کفارہ منتقل ہو جائے گا۔ إِلَّا أَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا غَيْرُ عَيْنٍ، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب زکوٰۃ کے قبیل سے ہے تو وہاں پر مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط، اور یہاں پر مال ہلاک ہو جائے تو اب قسم کا کفارہ جو ہے مال کے ذریعے ضرور ساقط ہے، مگر قسم کا کفارہ صوم کے ذریعے تو واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ فرماتے ہیں مگر تھوڑا فرق ہے، إِلَّا أَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا غَيْرُ عَيْنٍ، زکوٰۃ میں اور قسم کے کفارے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ ایک مال معین کے ساتھ زکوٰۃ کا وجوب نہ متعلق ہوتا ہے، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور قسم کا کفارہ جس مال سے متعلق ہوتا ہے، کیا وہ مال متعین ہے؟ آپ کے پاس بینک کے اندر 10 لاکھ 5,000 20,000 جو بھی روپیہ ہے، تو اب اس مال پر، اس پیسے پر، روپیے پر پورا سال گزر گیا، اب ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ اس مال معین کے ساتھ متعلق ہو چکی، زکوٰۃ کا وجوب ایک مال معین کے ساتھ نہ ہوا ہے، وہ مال معین رہے گا تب وجوب رہے گا، مال نہیں رہے گا تو زکوٰۃ ساقط۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر قسم کا یہ معاملہ نہیں ہے، آپ کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہوا، آپ کے بینک کے اندر، آپ کے الماری کے اندر، جیب کے اندر، یا کہیں بھی آپ کا پیسہ موجود تھا، تو اب وہ پیسہ ہلاک ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم کا کفارہ اسی مال موجود کے ساتھ کیا تھا؟ متعلق تھا، ہلاک ہو گیا تو اب کیا ہے؟ وہ ساقط ہے۔ فرماتے ہیں مگر یہ کہ مال اس مقام پر یعنی قسم کے کفارے کے اندر غیر عین، مال یہاں پر ادائے کفارہ کے لیے متعین نہیں ہے، کسی مال سے کفارہ مالیہ کو ادا کیا جائے گا، بلکہ وجوب کفارہ مالیہ یہ مطلق مال کے ساتھ متعلق ہے۔
فَأَيُّ مَالٍ أَصَابَ مِن بَعْدُ دَامَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ، لہٰذا تکفیر بالمال جس مال سے متعلق تھا، مال کے ہلاک ہونے کے بعد اب جس مال کو یہ حانس پائے گا، حانس ہونے کے بعد اور عجز کے بعد دامت بہ القدرہ، تو اب اس مال کے ساتھ اس کی قدرت ثابت ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب جب قدرت ثابت ہو جائے گی تو ایسی صورت میں اب قسم کا کفارہ اس مال سے وہ ادا کرے گا، نہ یہ کہ زکوٰۃ کی طرح یہ سرے سے کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے۔ تو زکوٰۃ میں اور قسم کے کفارے میں یہ تھوڑا فرق ہے۔ وَلِهَذَا سَاوَ الْإِسْتِهْلَاكُ الْهَلَاكُ، ہاں ہونا زکوٰۃ کے باب میں آپ نے پڑھ لیا کہ اگر مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن جس مال سے وجوب زکوٰۃ متعلق تھا اس کو ہلاک کر دیا، تعدی پالی گئی تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی بلکہ زکوٰۃ اس کے ذمے کیا رہے گی، دین رہے گی۔ مگر قسم کے کفارے کا یہ معاملہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ استہلاک ہلاک کے برابر ہے۔ یہاں پر کیا مطلب، یعنی یہاں پر قسم کے کفارے میں کسی شخص کے اوپر قسم کا کفارہ کیا تھا، واجب تھا، مال ہلاک ہو گیا یا مال کو ہلاک کر دیا تو دونوں صورت میں عجز پا لیا گیا، صوم کی طرف کیا کرے گا، انتقال کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر مال اسے حاصل ہو گیا تو اب تکفیر بالمال اسی مال حاصل سے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا ایسا معاملہ نہیں، زکوٰۃ صرف ہلاک ہونے کی صورت میں ساقط ہوتی ہے، استہلاک والی صورت میں ساقط نہیں ہوتی۔ یہاں ہلاک کر دے یا ہلاک ہو جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی لیے استہلاک ہلاک کے یہاں پر کیا ہے، مساوی ہے۔ کس لیے کہ مال یہاں پر متعین نہیں ہے ادا کے لیے، تو گویا مال کا ہلاک ہو جانا خود سے اور مال کا ہلاک کر دینا وجوب کفارہ کے سقوط کے اندر برابر ہے۔ تو جیسے ہلاک سے ساقط ہوتا ہے کفارہ، استہلاک سے بھی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی علت ذکر فرماتے ہیں، لِانْعِدَامِ التَّعَدِّي عَلَى مَحَلٍ مَشْغُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ۔ کیا مطلب، زکوٰۃ والے مسئلے میں یہ تھا کہ آپ کے بینک میں، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ایک مال موجود تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب اس پر پورا سال گزر گیا، اس سے حق اللہ کیا ہو گیا، متعلق ہو گیا کہ نہیں متعلق ہو گیا، زکوٰۃ کا وجوب اس کے اوپر عائد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اب وہ مال حق غیر کے اندر کیا ہو گیا، مشغول ہو گیا۔ اب جب حق غیر کے اندر وہ مال مشغول ہو گیا اور غیر کا حق اس مال کے ساتھ متعلق ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ تعدی کی، بات نہیں ذہن میں آ رہی ہے، تو اب اس عدوان کی جزا یہی ہے کہ اس کے اوپر اس واجب کو کیا کر دیا جائے، لازم کر دیا جائے، برخلاف قسم کے کفارے کے، کہ قسم کا کفارہ یہاں کسی مال معین سے متعلق نہیں تھا، کسی مال معین سے متعلق نہیں تھا، لہذا مال ہلاک ہو جائے یا مال کو ہلاک کر دے، دونوں صورتوں کے اندر یہ مال حق غیر کے اندر مشغول نہ ہوا۔ تو اس کو فرماتے ہیں لِانْعِدَامِ التَّعَدِّي عَلَى مَحَلٍ مَشْغُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ، اس لیے کہ یہاں پر تعدی ایسے محل پر ہے ہی نہیں جو محل غیر کے حق میں کیا ہو، مشغول ہو۔ لِانْعِدَامِ التَّعَدِّي، اس لیے کہ یہاں پر تعدی ایسے محل کے ساتھ پائی ہی نہیں جا رہی ہے جو محل حق غیر میں کیا ہو، مشغول ہو، برخلاف زکوٰۃ کے کہ وہاں پر جب استہلاک کر دیا تو گویا اس نے تعدی ایسے محل کے ساتھ، ایسے مال کے ساتھ کیا جو مال غیر کے حق میں، حق اللہ میں کیا تھا، مشغول تھا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وَأَمَّا الْحَجُّ فَالشَّرْطُ فِيهِ الْمُمَكِّنَةُ، رہا حج، حج بیت اللہ، فرماتے ہیں فَالشَّرْطُ فِيهِ الْمُمَكِّنَةُ، تو حج کے وجوب کے اندر قدرت ممکنہ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ قدرت ممکنہ شرط ہے۔ وہاں قدرت میسرہ
حج میں میں نے بتایا تھا کتنی مشقت ہوتی ہے، وہ حج کرنے والا ہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ حج کرنے والا ہی جانتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ صفت یسر کے ساتھ واجب نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ؟ ہاں، صفت عسر کے ساتھ۔ جب حج کرنے جاتے ہیں نا، تو اگر رب العالمین سے جس کا تعلق ہوتا ہے، لو لگا ہوتا ہے، اسی کو یہ میسر ہوتی ہے، ورنہ اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حج کے اندر شرط قدرت ممکنہ ہے۔ کیا شرط قدرت ممکنہ ہے؟ فرماتے ہیں من السفر المعتاد براحلۃ وزاد۔ قدرت ممکنہ ہے کیا؟ کہ عادتاً وہ ایک سواری سے، اور جس وہ سفر کرتا ہے وہ سفر کرنے کی اسے استطاعت ہو جائے، اور زاد اس کو کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے، زاد راہ اس کو میسر ہو جائے۔ والیسر لا یقع الا بخدم واعوان ومراکب وليس ذلك بشرط بالاجماع۔ فرماتے ہیں حج کے اندر آسانی جو حاصل ہوتی ہے وہ اس سے کہ حج کرنے والے کے ساتھ کچھ خدام ہوں۔ کیا ہوں؟ کچھ خدام ہوں، اس کے اعوان و انصار ہوں، ایک سواری نہیں، اس کے پاس کیا ہوں؟ مختلف سواریاں ہوں۔ کیا حج کے اندر یہ ساری چیزیں شرط ہیں؟ کسی کے پاس اگر کوئی خادم نہیں، اعوان و انصار نہیں، حج میں آگی مختلف سواریاں نہیں، تو کیا اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ حج کے اندر شرط قدرت ممکنہ ہے کہ ایک سواری کے ساتھ اور زاد راہ کے ساتھ وہ سفر کر سکے، اور یسر جو ہے وہ اس سے نہیں حاصل ہوتی، یسر واقع نہیں ہوتی ہے مگر خدام کے ذریعے اور اعوان و انصار کے ذریعے اور مختلف قسم کی نو بنوں کی سواریوں کے ذریعے۔ اور یہ چیز کیا مطلب؟ یعنی مختلف سواریوں کا ہونا، اعوان و انصار خدام کا ہونا حج کے اندر یہ بالاجماع شرط نہیں۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ حج قدرت ممکنہ ہی کے ذریعے کیا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، تو اب اس قدرت کا باقی رہنا دوام حج کے لیے شرط نہیں ہے۔ لہذا کسی کو اگر استطاعت حاصل ہو گئی، استطاعت مالی، پھر وہ استطاعت ختم ہو گئی، تو حج بیت اللہ اس کے ذمے یہ فرض کیا ہو جائے گا؟ دین ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قدرت زندگی بھر رہے، سوچیں کہ ہم کیا زندگی بھر دیکھیں گے، آخر وقت میں رہے گا تو کر لیں گے۔ سمجھ رہے اس میں؟ فرماتے ہیں کہ اب فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، لہذا واجب حج کے دوام کے لیے، اس کے بقا کے لیے اس قدرت کا دائم ہونا شرط نہیں، اس لیے کہ واجب کے بقا کے لیے قدرت ممکنہ کا باقی رہنا یہ شرط نہیں ہے، یہ بلکہ شرط محض ہے۔ وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ بِصِفَةِ الْيُسْرِ، یہی حال صدقہ فطر کا ہے کہ یہ بھی صفت یسر کے ساتھ واجب نہ ہوا۔ میں نے آپ کو کسی وقت بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ٹھیک اسی دن پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں واجب ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے صدقہ فطر یہ واجب نہیں صفت یسر کے ساتھ، بلکہ قدرت ممکنہ کی شرط کے ساتھ۔ قدرت ممکنہ کی شرط ہے کیا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغِنَى، وَهُوَ الْغِنَى، فرماتے یہ ہیں کہ اس کو شرعی غنا حاصل ہو جائے۔ غنا شرعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ مالک نصاب ہو جائے، محض مالک نصاب ہو جانے ہی سے اس کے اوپر صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب۔ یہاں یہ شرط نہیں کہ 1 سال یا 6 مہینہ مالک رہے تب جو ہے صدقہ فطر واجب ہوگا، اس دن اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر کیا ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں صدقہ فطر صفت یسر کے ساتھ واجب نہیں بلکہ قدرت ممکنہ کی شرط کے ساتھ۔ قدرت ممکنہ کی شرط کیا ہے؟ کہ مکلف کو غنا شرعی حاصل ہو جائے، یعنی صدقہ فطر کے دن وہ مالک نصاب رہے۔ یہ غنا جو ہے یسر نہیں ہے، اس لیے کہ یسر کا حصول
مال نامی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا وقت ملا ہی نہیں کہ اس میں وہ کیا کرے، نمو کرے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ یسر نہیں بلکہ عسر ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں غنائے شرعی ہے لیسین الموصوف بھی اہلا للاغنا، تاکہ غنا سے جو موصوف ہے یعنی جو مالک نصاب ہے وہ اہل بن جائے کس چیز کا، اغناء کا، کسی کو غنی کرنے کا، یعنی صدقہ فطر کسی فقیر یا مسکین کو ادا کرنے کا کیا بن جائے، اہل بن جائے۔ تو یہ غنا شرط ہے غنائے شرعی، تاکہ غنائے شرعی سے موصوف انسان یعنی مالک نصاب یہ غنی کرنے کا اہل بن جائے، صدقہ فطر ادا کرنے کا کیا بن جائے، اہل بن جائے۔ اور اگر وہ خود جو ہے غنی نہیں ہے تو اغنا کیسے کر سکتا ہے، تکلیف مالا اطاق نہ لازم آئے گا۔ اس کو فرماتے ہیں الا تری، کیا آپ دیکھتے نہیں، انہ یجب بثیاب البذلہ، کہ صدقہ فطر یہ واجب ہو جایا کرتا ہے ایسے کپڑوں کے ذریعے جو کپڑے استعمال کے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کافی کپڑے ہیں استعمالی کپڑے اور اس کی ضرورت سے کیا ہیں، زائد ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، تو اب ان کے ذریعے بھی وہ کیا ہو جائے گا، فرماتے ہیں مال کے نصاب ہو جائے گا۔ الا تری، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ صدقہ فطر ان کپڑوں سے بھی واجب ہو جایا کرتا ہے جو پہننے میں استعمال ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص استعمال کے اتنے کپڑوں کا مالک ہو گیا جو اس کی حاجت اصلیہ سے کیا ہوں، زائد ہوں، اور نصاب کو وہ پہنچ جائے تو بھی اس کے اوپر صدقہ فطر کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ والحال ولا یقع بها اليسر، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ استعمال کے پہننے کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے ذریعے یسر واقع نہیں ہوتا، کیوں، لأنها لیست بنامیۃ، اس لیے کہ استعمال کے جو کپڑے ہیں وہ اموال نامیہ نہیں، اور یسر کا حصول جو ہے وہ صرف مال نامی ہی سے ہوا کرتا ہے۔ لأنها لیست بنامیۃ، اس لیے کہ اموال نامیہ نہیں۔ فلم یکن البقاء مفتقرا الی دوام شرط الوجوب، لہذا صدقہ فطر کے وجوب کی بقا یہ محتاج نہیں ہے وجوب کی شرط جو غنا ہے اس کے دائم ہونے کی طرف، لہذا کسی شخص نے تفرید کیا، اس دن ادا نہیں کیا، ہلاک ہو گیا، تو بھی صدقہ فطر اس کے اوپر کیا رہے گا، واجب رہے گا۔